نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. عزیز ناظرین السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات گرامی قدر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ کئی روز میں اسلام آباد کی 50 سے زائد مساجد کو نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے کہ آپ کی یہ مساجد غیر قانونی ہیں، جنہیں منہدم کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر مدینہ مسجد کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر جو رد عمل آیا اس میں کلیدی کردار علماء اکرام کا بھی ہے، اس میں کردار ہمارے تاجر برادری کا بھی ہے، اس میں کردار ہمارے نوجوان طلباء اکرام کا بھی ہے. حضرات، جب بھی ملک پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، چاہے وہ محاذ سیاسی محاذ ہو، چاہے وہ محاذ اور کوئی محاذ ہو، دین کا کوئی ایشو ہو، تو وہاں پر آپ کو سب سے آگے علماء کرام کی صف نظر آتی ہے. ایک مختصر بات عرض کر کے بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ آج مسجد کا واقعہ پیش آیا تو وہاں پر جا کر نماز کی جماعت کرنے والے مفتی اویس عزیز صاحب عالم دین ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی حضرات وہاں پر موجود تھے سارے علماء اکرام، طلباء اکرام اور تاجر برادری کے تھے. آواز کس نے بلند کی؟ علماء اکرام نے بلند کی. یہ ایک مسجد کا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی مساجد پر، کراچی کی مساجد کا واقعہ ہوا، سرگودا کی مساجد کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر اسلام آباد کی مساجد کا واقعہ ہوا. تو یہاں پر ہمیں ہر جگہ پر علماء کرام کی ایک بڑی جھلک نظر آتی ہے، ان کا ایک بڑا کلیدی کردار نظر آتا ہے. تو کیوں نہ ہم ان علماء کرام کو مزید پروموٹ کریں اور ان علماء کرام کو اسمبلی کے فلور تک پہنچائیں، تاکہ کل کو خدا نخواستہ ایسے واقعات پیش نہ آئیں. یہ میں آپ کو بڑی گہری بات کہہ رہا ہوں کہ آج اگر پاکستان کی اسمبلی میں اگر علماء کرام کی اکثریت تعداد موجود ہوتی تو ایسے واقعات پیش نہ آتے. آپ 5-6 سیٹیں دے کر آپ ان سے نفاذ دین کا مطالبہ کریں، نفاذ اسلام کا مطالبہ کریں، یہ سراسر زیادتی ہے. آج آئیے اور یہ عہد کیجئے کہ ہم ان علماء اکرام کو آگے بڑھ کے ہم ان کو سپورٹ کریں، پروموٹ کریں، اور ان علماء اکرام کا دست و بازو بنیں اور ان کو اسمبلی تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں، تاکہ کل کو دوبارہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آئے جہاں پر مساجد کو شہید کیا جائے، جہاں پر مدارس کو شہید کیا جائے. کراچی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، وہاں پر بھی علماء اکرام نے آگے آئے اور راستہ روکا، ڈٹ کے مقابلہ کیا. حضرات سرگودے کی مساجد دیکھ لیں، وہاں پہ بھی علماء اکرام نے آگے بڑھ کر ڈٹ کر مقابلہ کیا. اسلام آباد کی مساجد دیکھیں، یہ کیا ظلم ہے. رات کو نماز پڑھ کے نمازی گئے، مسجد موجود، صبح نماز پڑھنے کے لیے آئے، آگے مسجد نہیں. کیا آپ باقی کاموں میں اتنی پھرتی دکھا سکتے ہیں، یا آپ کو صرف دین سے دشمنی ہے؟ یہ علماء اکرام کا کام ہے جو درمیان میں آئے اور آپ کی رکاوٹ بنے اور آپ سے اپنے مطالبات منوائے. آج کہتے ہیں نا علماء اکرام نے کیا کیا، علماء اکرام نے کیا کیا، علماء اکرام کا سیاست سے کیا تعلق ہے، ان کا سیاست میں آنے سے کیا تعلق ہے. حضرات گرامی قدر، یہی ہے کہ ایک دن کے الٹیمیٹم میں مذاکرات منوائے گئے، اور باقاعدہ طور پر جو اطلاعات میرے پاس موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق حکومت اپنے خرچے پر مسجد کو تعمیر کرے گی. حضرات، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ حکومت کو اتنا پریشرائز کر دیں، اتنا دباؤ ڈال دیں کہ وہ خود کہے کہ ہم اپنے خرچے پر اس مسجد کو دوبارہ بنائیں گے، اس مدرسے کو دوبارہ بنائیں گے. یہ ہے علماء اکرام کا کردار. اس لیے علماء اکرام کو پروموٹ کریں اور ان کا دست و بازو بنیں اور ان کو مزید آگے لے جانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں. اور میں اس معاملے پر میں تمام علماء اکرام کا مشکور ہوں. تمام علماء اکرام نے جس طرح آگے بڑھ کر اس چیز کا مقابلہ کیا، ڈٹ کے مقابلہ کیا، یہ ایک بہت ہی بڑا کارنامہ ہے جو انہوں نے سر انجام دیا. اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. خصوصاً مفتی اویس عزیز صاحب جیسا کہ آگے بڑھے، فرنٹ لائن سے لیڈ کیا، اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب، اس کے بعد قاری فضل ربی صاحب دامت فیوزہم العالیہ، اسی طرح مفتی عبد الرحمن صاحب، کئی اکابر ہیں، کن کن کا میں نام لوں. سارے آئے اور انہوں نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا اور باقاعدہ طور پر حکومت سے یہ منوایا کہ کوئی بھی مسجد نہیں گرے گی.
اس پہ لوگوں نے بڑی سودا بازیاں کی، یہ ہوا وہ ہوا، فلانی جگہ پہ تعمیر، فلانی جگہ پہ تعمیر، لبرلزم نے بہت کچھ کیا، لیکن حضرات گرامی قدر حقیقت پرست ہونا چاہیے، حقیقت پسند ہونا چاہیے. اس لیے اسی بات پر اختتام کروں گا کہ علماء اکرام اگر آج یہ چند آنے ہیں تو اتنا بڑا کارنامہ کر دیا، جو ان کا کام تھا انہوں نے کر دیا. اگر زیادہ تعداد میں ہوتے تو کیا اسلام نافذ نہ کر سکتے؟ اس لیے علماء اکرام کو مزید پروموٹ کریں، اور یہ دین دشمنی، علماء دشمنی اور اسلام دشمنی اپنے آپ سے ہٹائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں دین اسلام پر چلنے اور اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.